بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیا میر گلگت بلتستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس میں 3 پولیس اہلکار جو ہے یہ شہید ہوئے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ میں نے آج ویڈیو میں بات کرنی ہے ان مذاکراتی جو ادوار ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اس حوالے سے کہ جو پہلے آپ نے دیکھا کہ قطر میں، پھر استنبول میں، پھر ریاض میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی دیکھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹاکس سے پہلے، یعنی امریکہ اور ایران کے مذاکرات سے پہلے چین کے شہر رومچی میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات ہوئے۔ اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے پاک افغان شمالی سرحد سے، یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے، اور اگلے راؤنڈ کے حوالے سے خبریں دی جا رہی ہیں۔ پاک افغان امور کے حوالے سے، خصوصاً افغانستان کے معاملات کے حوالے سے جو گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلا راؤنڈ جو ہے یہ کیا جائے مذاکرات کا۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ نہ پاکستان نے خود انیشیٹو لیا ہے، نہ افغانستان نے خود انیشیٹو لیا ہے۔ یہ بیچ کا جو مذاکراتی عمل ہے، اس میں جو ثالث کا کردار ہے وہ چین ادا کر رہا ہے۔ چین یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہو، کیونکہ جو وفود بھیجے گئے تھے سنکیانگ صوبے کے دارالحکومت ارومچی میں، وہاں پہ بہت ساری باتوں پہ اتفاق ہوا ہے۔ مثبت ماحول میں جو ہے یہ مذاکراتی عمل ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کہ میں اس دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے یا اس کے امکانات کے حوالے سے بات کروں، یا پاکستان اور افغانستان کے کسی ممکنہ معاہدے کی تیاری کے حوالے سے بات کروں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی تھی، اور اس کی وجہ سے کچھ اضلاع کا آپس میں رابطہ کٹ گیا تھا افغانستان کے اندر، چونکہ بہت زیادہ جھڑپیں ہوئی تھیں افغان فورسز کی طرف سے بھی اور پاکستانی فورسز کی طرف سے بھی، اور پھر ایک تو 32 اسکوائر کلومیٹر رقبے کے حوالے سے جو بلوچستان سیکٹر کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو زمین کا رقبہ ہے، یعنی 32 مربع کلومیٹر، اس پر پاکستان کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو شمالی علاقوں میں جو سیکٹر ہے، جیسے رنجو چترال کا جو سیکٹر ہے، اور وہاں پہ دوسری طرف نورستان، یہاں پہ برک متل اور کامدیش، یہ پتہ نہیں میں صحیح پڑھ سک رہا ہوں یا نہیں، لیکن یہ اضلاع جو ہیں یہ راستہ بند ہو گیا تھا، یہ سڑک بند ہو گئی تھی اس کشیدگی کی وجہ سے، کیونکہ اس سڑک پر جو آمد و رفت تھی یہ خاصی متاثر ہوئی تھی، اور جھڑپوں کی صورت میں یہاں پہ جانی نقصان کا خدشہ تھا، تو اسی وجہ سے یہ راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب پاکستان یعنی چترال کی طرف سے، اور پھر جو ناری ضلع ہے، اس کے عمائدین کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے۔ یہ مقامی سطح کا ایک معاہدہ ہوا ہے، بڑی خبر ہے، اور اس معاہدے پر ایک طرف سے 13 اور دوسری طرف سے 14 جو جرگہ ممبران ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں، معتبر شخصیات ہیں، منتخب اس میں بلدیاتی نمائندے بھی شامل ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کنڑ کا ضلع ناری سے نورستان کے اضلاع برک متل اور کامدیش تک جانے والی سڑک، جو کہ چترال ارندو سیکٹر میں گزشتہ 2 مہینے سے کشیدگی کے باعث بند تھی، اب ناری اور چترال کے مائدین اور علماء کرام کے فیصلے کے بعد ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ معاہدے کے مطابق کوئی بھی فریق، یعنی افغان طالبان اور پاکستان، یہ 2 فریق ہیں، علاقے میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر جنگ بندی برقرار رہے گی۔ کنڑ میں بریکوٹ اور ڈوکلام، اور چترال میں ارندو کے دونوں اطراف کے بے گھر افراد بھی اب اپنے علاقوں میں واپس جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو وقتاً فوقتاً یہ بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں جب کشیدگی تھی، جب بہت زیادہ جھڑپیں ہوتی تھیں، تو سرحدی علاقے، یعنی پاک افغان سرحد کے اس طرف بھی، افغانستان کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف بھی جو سرحدی دیہات کے لوگ تھے، وہ شدید مشکل صورتحال سے دوچار تھے۔ بہت سارے لوگوں نے نقل مکانی کر رکھی تھی، اپنے علاقے چھوڑ دیے تھے، تعلیمی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ جو سرحدی مقامات کے کاروباری مراکز تھے چھوٹے موٹے،
جو بازار تھے وہ بند تھے۔ اب اس معاہدے کے مطابق یہ بازار بھی کھول دیے جائیں گے، علاقوں میں اپنے جو علاقے ہیں یہ متاثرین اپنے گھروں میں واپس جا سکتے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز اور افغان طالبان یہاں پر ایک دوسرے کے خلاف موچہ زن نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پر یہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ بالکل مقامی سطح، لوکل سطح کی جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے۔ بڑی خبر ہے چونکہ ایک محدود علاقے تک یہ معاہدہ ہے، یہ بات کی گئی ہے، لیکن اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے، اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے، کیونکہ اسی طرح باقی جو سرحدی مقامات ہیں، یہ صرف ایک سرحدی مقام کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان اور افغانستان کی شمالی سرحد ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کی حامل سرحد بھی ہے۔ یہاں پہ برف بھی پڑی رہتی ہے، اور یہ مشکل صورتحال بھی ہوتی ہے جب سردی میں یہاں پہ برف پڑتی ہے، لیکن ان دنوں میں جنگ کی وجہ سے یہ سڑکوں کی بندش اور مختلف اضلاع کے لوگوں کا ایک دوسرے کے اضلاع میں جانا جو ہے یہ بند ہو گیا تھا، اس میں رکاوٹ آ گئی تھی، اب یہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیا میر میں پولیس ٹیم پر حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور ایک ڈی ایس پی اس میں زخمی ہوا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افیون کی کاشت یہاں پہ ہو رہی تھی، اور اس فصل کو تلف کرنے میں پولیس مصروف تھی۔ یہ پولیس ٹیم تھی تھور، اسسٹنٹ کمشنر مقامی نے میڈیا کو بتایا ہے، اور اچانک پولیس پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس ذمہ داری کی قبولیت سے پہلے ہی وفاقی وزارت داخلہ نے اس حملے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس علاقے میں کشیدگی رہی ہے، یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی رہی ہے، یہاں پہ حادثات بھی ہوتے رہے ہیں، قدرتی آفات بھی آتی رہی ہیں، اور گلگت بلتستان کا انتہائی اہم یہ علاقہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی علاقے میں گلگت بلتستان میں مختلف پروجیکٹس میں چینی انجینئرز بھی کام کرتے ہیں، چین کے بھی یہاں پہ مفادات ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال، اور پھر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے ہنگو میں ہوا، پولیو ٹیم کے اوپر حملہ کیا گیا، اس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوا، 4 پولیس اہلکار جو ہے یہ زخمی ہو گئے تھے، اور کل ہی کا واقعہ ہے کہ پشاور میں ایک دوسرا پولیس اہلکار جس کو اغوا کیا گیا تھا سابقہ ایف آر کے علاقے حسن خیل سے، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ایک پولیس اہلکار کو اغوا کیا گیا تھا، یعنی 1-2 دنوں میں پشاور پولیس کے 2 اہلکاروں کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کا ہی جو ہے کیا دھرا ہے، اور یہ ساری صورتحال جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے ساحلی شہر گوادر میں ایک حملہ دیکھا، اس کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی تھی۔ اس کی ایک ویڈیو جو بظاہر تو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو نظر آتی ہے، اس میں حملہ آور جو ہیں یہ کشتی سے اس کشتی کے اوپر یعنی کوسٹ گارڈز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جس میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ ابتدائی اطلاعات یہ بھی تھیں کہ زمین سے یہ فائر کیا گیا ہے اس کشتی کے اوپر، کوسٹ گارڈز کے اوپر، اور جب یہ حملہ کیا گیا تو اس میں 3 اہلکار جو تھے یہ شہید ہو گئے تھے۔ اب جو رومچی میں مذاکرات ہوئے اس کے بعد ایک معاہدے کی تیاری کی جا رہی ہے، چونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم تھی یا کوئی ابتدائی ٹیمیں جو ہیں یہ بھیجی گئی تھیں افغانستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے، تو بہت ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں۔ دونوں وفود آئے اپنے اپنے ملک میں، کابل میں افغان طالبان کی حکومت سے اس وفد نے بات کی، پاکستانی وفد نے اپنے حکام سے بات کی۔ پاکستان ان دنوں میں اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے معاملات میں بھی مصروف رہا، اور اس حوالے سے بھی پاکستان کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر سرگرم ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، یہ مختلف سربراہان مملکت سے اور وزرائے خارجہ سے رابطوں میں ہیں، اور دوبارہ سے مذاکرات کے حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے، رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، اور خبریں یہ بھی دی جا رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں یعنی امریکہ اور ایران کی، یہ موجود ہیں
اسلام آباد میں کسی بھی وقت یہ خبر آ سکتی ہے کہ مذاکرات کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جو ہے اسلام آباد میں دوبارہ سے جڑ سکتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی کسی بھی لمحے یہ خبر آ سکتی ہے کہ وہ مذاکرات کا جو ایک راؤنڈ ہوا ہے اس کا دوسرا راؤنڈ یا دوسرا حصہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہاں ہوگا؟ یہ دوبارہ سے ترکی میں ہوگا، قطر میں ہوگا، یا پھر دوبارہ سے چین میں ہوگا۔ چین بڑا جو ہے سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں پڑ گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی وہ صلح کروانا چاہتا ہے، نیک نیتی سے کروانا چاہتا ہے، کیونکہ چین کے افغانستان اور پاکستان کے اندر مفادات ہیں، اور یہ مذاکرات دوبارہ ارومچی میں ہوں گے، سنکیان صوبہ جو ہے اس کے دارالحکومت میں ہوں گے، یا پھر چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہوں گے۔ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اس معاملے پر بھی ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔